وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ماضی میں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے ہاں رواداری اور آپسی تعلقات کا ایک دوسرے کے لیے لحاظ رکھنے کا جذبہ موجود تھا۔ اسی وجہ سے ماضی میں سلفی علماء میں سے بڑے علماء نے کبھی اخوان المسلمین، کبھی جماعت اسلامی اور کبھی دوسرے گمراہ عقائد کے افراد یا بدعتیوں کے ساتھ کسی حد تک ملاقاتیں یا ان کے ساتھ کسی حد تک کچھ تعامل کیا ہے، لیکن اس بات کا ثبوت کہیں سے نہیں دیا جا سکتا کہ یہ تعلقات جو آپسی تھے یہ دین کی بنیاد پر تھے، یہ کسی شخصیت کے بڑے کارنامے یا شخصیت کی کسی خوبی کی وجہ سے اس طرح کے تعلقات بن جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر جن بھی سلفی علماء کا نام لیا گیا ہے یہ سب کے سب جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کے فکر کے سخت مخالف تھے۔ اگرچہ شخصی طور پر ان کے علماء سے ان کے تعلقات تھے، لیکن ان تعلقات کی بنیاد پر کوئی بھی غلط افکار یا مودودیت اور جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی کوئی بھی فکر ان سلفی علماء کے اندر کبھی نہیں آئی، بلکہ یہ صریح طور سے ان لوگوں کے مخالف رہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہ علماء اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی یا مودودیت کی فکر سے مکمل طریقے سے واقف نہیں ہوتے تھے، اور عدم واقفیت کی وجہ سے، واقف نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں کسی حد تک تعلقات قائم کر لیتے تھے، اور جب ان کو اطلاع ہوتی تھی کہ ان کے افکار اس طرح کے ہیں تو پھر فاصلہ بنا لیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ بعض علماء نے کبھی کچھ لوگوں کی تعریف کر دی اور اس کے بعد جب ان کی اصل حقیقت ان کو پتہ چلی تو ان کے دوسرے فتاووں میں ان کی مخالفت بھی موجود ہے۔ تو یہ صرف انسانی تعلقات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کی مثالیں ملتی ہیں۔ منہجی تعلقات یا علمی تعلقات یا مسلکی تعلقات یا اس طرح کے تعلقات ان کے درمیان ہرگز نہیں رہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان سلفی علماء نے ان اخوانی علماء کی ان کے منہج پر یا ان کے عقائد پر یا ان کے غلط افکار پر بھی تعریف کی ہے۔ سلفی علماء صرف رواداری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات رکھا کرتے تھے، اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جب ضرورت ہوتی تھی تو ملتے جلتے تھے، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کبھی کبھار ان کے ساتھ کچھ معاملات کرتے تھے۔ یہ معاملات اور اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات رکھنا محض انسانی ضرورت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر منہج کا دفاع کرنا یا ان کی منہجی خرابیوں یا عقیدے کے خلل کے بارے میں کوئی پردہ ڈالنا یہ ان کا مقصود ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی تحریروں سے واضح ہو جاتی ہیں۔ تحریروں میں واضح طریقے سے اکثر سلفی علماء نے اخوان المسلمین اور حسن البنا کی فکر اور اسی طریقے سے سید قطب کی فکر، مولانا مودودی کی فکر، ان سب کے افکار کے اوپر ان علماء نے، سلفی علماء نے تردید کی ہے اور کھل کر کے اس کے خلاف لکھا ہے، لوگوں کو ان سے متنبہ کیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار اقوال اور بے شمار فتاوے اور بے شمار چیزیں ہم کو ان کی کتابوں کے اندر، ان کے فتاووں کے اندر مل جاتی ہیں۔ لہٰذا صرف کبھی مل جل لینا یا کبھی ساتھ میں اٹھ بیٹھ جانا یا کبھی کسی معاملے میں آپس میں ایک جگہ پر ان لوگوں کا نظر آنا یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ سلفی علماء نے اخوانی علماء پر پردہ داری کی یا ان کے عقائد کی مخالفت کرنے سے گریز کیا یا اس سے بچ گئے۔ ایسا مقصد ان لوگوں کا ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اہل بدعت سے انسانی تعلق رکھنا یہ شریعت میں اس چیز کا لحاظ کر کے کہ انسان اپنے اوپر ان کی بدعتوں کے اثرات مرتب نہ ہونے دے، اس حد تک انسانی تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینی امور میں ان سے دوری اختیار کرنا اور ان کی بدعتوں سے براءت کا اعلان کرنا، ان کے لوگوں سے نئی نسلوں کو بچا کر کے رکھنا اور ایسے افکار سے اپنے آپ کو متاثر ہونے سے بچانا جو افکار ان لوگوں کو تھے، یہ دینی امور میں ہر مسلمان کی واجبی ذمہ داری ہے۔